اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور شاد و آباد ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز نیک خواہشات پوری کرے اور سب کو اولاد کا سکھ دے، اور اللہ رب العزت سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت ہی خوبصورت بات شیئر کرتی ہوں جس سے اللہ پر توکل ہمارا جو ہے وہ اور زیادہ استقامت پکڑے گا، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس حدیث کو جاننے کے بعد تو بالکل ہی ہمیں بے فکر ہونا چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ہے بڑا باحیا، شرمیلا اور کریم ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے بتا دیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ہمیں اسی طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے، پھر ہمیں اپنی دعا مانگنی چاہیے، دعا کے بعد پھر ہمیں درود پاک بھیجنا چاہیے، اور پھر آخر میں دعا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا کے پر درود شریف ہے، اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ دعا عرش عظیم تک پہنچ سکے۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔